جب دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں ایک میز پر بیٹھتی ہیں تو صرف معاہدے نہیں بلکہ فیوچر کی سمت بھی طے ہوتی ہے۔ ٹرمپ بیجنگ گئے تھے ایک فاتح ڈیل میکر بن کر، مگر کیا وہ واقعی کامیاب لوٹے یا شی جن پنگ نے خاموشی سے پوری بازی اپنے نام کر لی؟ کبھی کبھی جنگیں توپوں سے نہیں، خاموش مسکراہٹوں، مضبوط اعصاب اور نفسیاتی بطری سے جیتی جاتی ہیں۔ ایک طرف فوری کامیابیوں کے بھوکے امریکی صدر، دوسری طرف صدیوں کی حکمت عملی سوچنے والا چینی لیڈر۔ یہی اس ملاقات کی اصل کہانی تھی۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلہ اب صرف فوجی طاقت یا معاشی اعداد و شمار تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ اعصاب، صبر اور ذہنی حکمت عملی کی جنگ بن چکا ہے۔ بیجنگ کی شاندار عمارتوں، پروٹوکول اور عالمی میڈیا کی چمکتی روشنیوں کے پیچھے ایک خاموش نفسیاتی جنگ جاری تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مخصوص جارحانہ انداز اور آرٹ آف دا ڈیل کی شہرت کے ساتھ چین پہنچے، مگر ان کے مقابل کھڑے تھے شی جن پنگ، ایک ایسا رہنما جو جلد بازی نہیں کرتا بلکہ وقت، صبر اور حکمت عملی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بناتا ہے۔ ملاقاتوں، مسکراہٹوں اور معاہدوں کے شور میں اصل سوال یہی تھا کہ امریکہ نے کچھ حاصل کیا یا چین نے ایک بار پھر دنیا کو اپنی اسٹریٹجک پیشنس کی طاقت دکھا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ شاید فوری کامیابیوں اور ہیڈ لائنز کی سیاست کرتے ہیں، جبکہ شی جن پنگ طویل مدتی منصوبہ بندی اور خاموش استحکام پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی فرق امریکہ اور چین کے تعلقات کی اصل کہانی بن چکا ہے۔ آنے والے برسوں میں فیصلہ صرف معاہدے نہیں کریں گے، بلکہ یہ طے ہوگا کہ کون زیادہ صبر، ویژن، اسٹریٹجک ڈسپلن رکھتا ہے۔ محترم، تصور کیجئے ایک ایسا عالمی طوفان جہاں دو سپر پاور کے رہنما آمنے سامنے ہوں۔ ایک طرف امریکی صدر جو ڈیل میکر کا لیبل لگا کر آئے، اور دوسری طرف چینی صدر جو صبر، حکمت عملی اور طویل مدتی سوچ کے مجسمے ہیں۔ کیا یہ ملاقات طاقت کا توازن بدل دے گی یا صرف ایک شاندار تماشا ثابت ہوگی؟ ٹرمپ کا 2026 میں بیجنگ کا حالیہ دورہ اور 2017 والا دورہ حقیقت یہ ہے کہ نتائج محدود اور مایوس کن رہے۔ 2017 میں ٹرمپ نے بڑی ٹریڈ ڈیل کا اعلان کیا، فوربڈن سٹی کا دورہ کیا، اشی کی طیفوں کے پل باندھے، مگر اس کے باوجود امریکہ چین ٹریڈ وار شروع ہو گیا اور اسٹرکچرل ریفارم کا نتیجہ نہ نکلا۔ 2026 کے دور میں بھی یہی صورتحال نظر آئی۔ ٹرمپ نے بوئنگ جیٹس کی خریداری اور کچھ ایگریکلچرل پرچیزز کا ذکر کیا، مگر کوئی بریک تھرو نہ ہو سکا۔ ایران جنگ ختم کرنے میں کوئی ٹینجیبل ہیلپ، تائیوان پر کنسیشن، ٹریڈ امبیلنس اسٹرکچر میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ شی نے تائیوان کو ریڈ لائن قرار دیا اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کا فریم ورک پیش کیا جو چین کو وقت دیتا ہے اور اپنی اکانومی اور ٹیکنالوجی کو مضبوط کرنے کا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ خالی ہاتھ واپس لوٹے، جبکہ چین نے اسٹیبلٹی کا توسل دے کر اپنا موقف مضبوط کیا۔ کامیابی کے پہلو دیکھیں تو ٹرمپ نے شی کو گریٹ لیڈر اور فرینڈ کہا، جو ان کی ڈیل میکنگ سٹائل کے مطابق ہے۔ کچھ بزنس ڈیل ہوئیں جو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے پازیٹیو نیریٹو بناتے ہیں۔ شارٹ ٹرم اسٹیبلٹی جو ٹیرف اینڈ ٹینشن کو تھوڑا بہت کم کر سکتی ہے۔ میوسی کے پہلو کو دیکھیں، ایران جنگ یا اسٹیٹ آف ہرمز پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، پر ڈیپ ریفارم صفر۔ چائنا نے وقت خرید لیا، جبکہ یو ایس مڈ ٹرم الیکشن کے پیش نظر ٹرمپ کو کوئک ونز چاہیے تھی۔ شی جن پنگ کا نفسیاتی غلبہ یہ سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ ٹرمپ مشہور ہیں اگریسو ہینڈ شیکس، ڈومینیٹنگ باڈی لینگویج اور اسپیس لینے کے لیے، مگر شی کے ساتھ ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ باڈی لینگویج ایکسپرٹ کے مطابق شی کی پوسچر کام، کمپوزڈ اور پیشنٹ ہوتی ہے۔ وہ طویل مدتی سوچ رکھتے ہیں، جبکہ ٹرمپ الیکشن سائیکل اور امیڈیٹ ونز پر فوکس کرتے ہیں۔ ہینڈ شیک میں شی کنٹرول برقرار رکھتے ہیں، کم حرکت کرتے ہیں، جو ٹرمپ کو ڈوئنگ آل دی ورک کا تاثر دیتا ہے۔ شی کی ابزاربر اسٹریٹجی
وہ ٹرمپ کی انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں بغیر رد عمل دیے، جو نفسیاتی طور پر سپیریئر پوزیشن بناتا ہے۔ فاربیڈن سٹی جیسے سمبولک وینیوز پر میزبانی، پومپ اینڈ سرکمسٹانسی، یہ سب چائنا کی سویلائزیشنل سپیریورٹی اور ہوسٹ کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ٹرمپ فلیٹرنگ کرتے ہیں جیسے ویری اسپیشل مین، مگر شی کم بولتے، زیادہ سنتے اور اسٹریٹجک ریڈ لائن واضح کر دیتے ہیں۔ یہ نوٹ ایکول رویہ ہے، ایک امپلسیو اور پرسنل، دوسرا انسٹیٹیوشنل اور پیشنٹ۔ یہ شی کو سائیکولوجیکل ایج دیتی ہے۔ یہ دورہ نہ تو مکمل کامیابی تھا نہ مکمل ناکامی، بلکہ اسٹیٹس کو کا تسلسل تھا جس میں چین نے اپنی اسٹریٹجک پیشنس سے فائدہ اٹھایا۔ عالمی سیاست میں طاقت کا کھیل صرف ڈیل سے نہیں، صبر، ویژن اور نفسیاتی برتری سے جیتا جاتا ہے۔ ٹرمپ کی آرٹ آف دا ڈیل شی کی آرٹ آف پیشنس کے سامنے ایک بار پھر آزمائی گئی، اور تاریخ بتائے گی کہ آخر کار کون غالب رہا، کہ امریکہ اب لیوریج دوبارہ استعمال کر پائے گا یا چین کا طویل کھیل جاری رہے گا، وقت ہی بتائے گا۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلہ اب صرف فوجی طاقت یا معاشی اعداد و شمار تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ اعصاب، صبر اور ذہنی حکمت عملی کی جنگ بن چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ شاید فوری کامیابیوں ایڈ لائنز کی سیاست کرتے ہیں، جبکہ شی جن پنگ طویل مدتی منصوبہ بندی اور خاموش استحکام پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی فرق آج امریکہ اور چین کے تعلقات کی اصل کہانی ہے۔ آنے والے وقتوں میں فیصلہ صرف معاہدے نہیں کریں گے، بلکہ طے ہوگا کہ کون ذرا صبر، ویژن اور اسٹریٹجک ڈسپلن رکھتا ہے۔ طاقت ہمیشہ شور سے نہیں، کبھی خاموشی اور صبر سے بھی جیتی جاتی ہے۔ شاید تاریخ یہ یاد رکھے کہ اس ملاقات میں سب سے بلند آواز وہی تھی جو خاموش رہی۔ عالمی سیاست کے اس شطرنج میں ایک کھلاڑی چالیں چل رہا تھا جبکہ دوسرا وقت خرید رہا تھا۔ سوال اب بھی باقی ہے کہ امریکہ چین کے طویل کھیل کو روک سکے گا یا دنیا ایک نئے عالمی توازن کی طرف بڑھ رہی ہے۔